بسم الله الرحمن الرحيم وما يغنيه عنه ماله إذا تردى إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ اللیل کی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 16 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، دوست احباب کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ سورۃ یہ لیل ہے، اللہ پاک نے اس سے پہلے عبداللہ ابن ابی اور دوسرا اس بخیل کا ذکر فرمایا کہ جس نے اپنے مال سے بخل کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اچھی بات کو جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے لیے راستے تنگ کر دیے۔ تو جس انسان کو اپنے مال پر ناز اور نخرہ تھا، غرور تھا، تکبر تھا، اللہ نے آج کے اس درس کے اندر آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، معاشر کا دن آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں یہ قانون قدرت ہے کہ ہر شخص نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی ایماندار ہے، چاہے کوئی پرہیزگار ہے، چاہے کوئی گناہ گار ہے۔ معاشر کے دن ہر انسان نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس نے ساری زندگی کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا وما یغنی، اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ ہلاکت کا گڑھا کیا ہے؟ وہ دوزخ ہے۔ نافرمانوں کے لیے اللہ نے دوزخ تیار کی ہے اور اپنے تابع دار بندوں کے لیے، احکام الہی پہ عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے انعام کی صورت میں جنت کو تیار کیا ہے۔ آپ نام سنتے ہیں، ایک دوزخ، ایک جنت۔ جنت اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور دوزخ اللہ کے نافرمان والوں کے لیے اور کافروں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں فائدہ دے گا، بشرط کیا ہے کہ ایمان شرط ہے۔ ایمان شرط ہے۔ اگر کوئی کافر اپنا مال دولت اچھے کاموں پر خرچ کرتا ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ اعمال کا دار و مدار بنیاد ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں تو انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے جن کو ایمان کی دولت عطا کی ہے اور پھر وہ اپنا مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں،
تو اللہ انہیں ضرور فائدہ دے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اس کے کسی کام نہیں آئے گا اس کا مال جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا انا علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ انسان کی رہنمائی کرنا، ہدایت دینا، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس کی مہربانی ہے۔ اللہ نے ہمیں نیک راستوں پہ چلایا، اس کا کرم ہے، انسان کا کمال نہیں۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، فریضہ نماز ادا کیا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں ہمیں آنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی نیک عمل کریں، نیکی کے راستے پہ چلیں، یہ اپنے دل کے اندر اس بات کو نہ ڈالیں کہ یہ میں نے یہ کام کیا، فلاں نیکی کا کام کیا، فلاں نیک عمل کیا، کسی کے ساتھ بھلائی کی، یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، یہ انسان کا اپنا کمال نہیں، اس رب کی مہربانی ہے۔ تو فرمایا انا علینا، بے شک کہ علینا ہمارے اوپر، للہدی ہدایت پر تمہیں چلانا، ہدایت کا راستہ دکھانا، یہ میرا فضل ہے، کرم ہے، مہربانی ہے۔ وَإِنَّا عَلَيْنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آگے اللہ پاک نے فرمایا یقیناً آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں۔ جس طرح ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ کے اندر مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کے دن کا مالک ہے۔ مالک تو آج بھی ہے، دنیا کا مالک بھی وہی رب ہے، آخرت کا مالک بھی وہی ہے۔ یہاں اللہ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا جو بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے آگے جا کے فریاد کرتے، انہیں سجدہ کرتے، اپنے حقیقی رب کو چھوڑ کے ان کو خدا سمجھتے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ تو اسی طرح ان کے پاس جا کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، آؤ حقیقی رب کے پاس آ جاؤ، آؤ میرا مصطفیٰ تمہارے پاس آیا ہے، اور ان کے پاس جو پہنچ گیا وہ رب تک پہنچ گیا، جو دین تک پہنچ گیا یقیناً وہ رب تک پہنچ گیا، اور جس کو ہدایت کا راستہ مل گیا وہ سمجھ لے میں اپنے رب کے کرم پر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّا عَلَيْنَا، بے شک وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، بے شک یہ دنیا اور آخرت یہ ہم اس کے مالک ہیں۔ اور جو مالک ہوتا ہے دوستو، اس کا دل جہاں چاہے وہ کچی فصل کو کاٹ لے، وہ پکنے کے لیے ٹائم دے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 14 کے اندر فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فرمایا بے شک میں نے تمہیں ڈرایا، نارًا تَلَظَّىٰ، فرمایا تمہیں ایک بھٹکتی آگ سے۔ حضور کا ایک نام ہے، آپ سنتے ہیں، ایک نام ہے آپ کا بشیر، ایک نام ہے آپ کا نذیر۔ بشیر کا مطلب جی اللہ کے نبی کا نام ہے۔ تو فرمایا میرے انعاموں کی خوشخبریاں دینے والے، جنت کی جو نعمتیں ہیں ایمان والوں کے لیے تیار کی ہیں ان کی خوشخبریاں دینے والے، یہ آپ اللہ کی طرف سے بشیر ہیں۔ فرمایا آپ کو ایک نذیر کا لقب دیا، نام دیا، جو میرے عذاب ہیں، میری پکڑ ہے، میری آگ ہے، اس جہنم کی آگ کی ایک چنگاری دنیا کے اوپر کسی پہاڑ زمین پر گر جائے تو یہ دنیا ہلاک ہو جائے۔ تو اسی لیے ایک قطرہ جہنم کا گر جائے پانی کا، یہ دنیا ختم ہو جائے، اتنی گرمیش اتنی سخت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ، یہ اللہ نے خود تو نہیں آ کے یہاں کسی انسان کے ساتھ ہم کلام ہوا، نہیں، 1,24,000 کما پیش رسول اس دنیا میں تشریف لائے، وہ اللہ کی طرف سے نذیر بن کے آئے۔ یہ 4 کتابیں اللہ نے دنیا میں بھیجی، یہ اللہ کی طرف سے نذیر بن کے آئے۔ تو فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ، میرے محبوب کا تمہیں ڈرانا
تو فرمایا ان کا ڈرانا یہ تمہارے رب کا ڈرانا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، بس میں نے تمہیں ڈرایا، نارن تلظیٰ، اٹھ بھٹکتی ہوئی آگ سے، جلتی ہوئی آگ سے، لا یصلاھا۔ اب اللہ پاک نے یہاں ایک انعام کا ذکر فرمایا، لا یصلاھا، اے ایمان والو اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہوگا، الا اشقا، الا الاشقا، فرمایا مگر وہ شخص جو شکی بدبخت ہے۔ تو مومن کبھی شکی نہیں ہو سکتا، بدبخت نہیں ہو سکتا۔ مومن کی جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، ایمان سب سے بڑا قیمتی زیور ہے، جس کو اللہ یہ دولت عطا کر دے، منافقت نہ ہو، دل کے اندر کھوٹ نہ ہو۔ مومن چاہے جتنا کمزور کیوں نہ ہو مالی طور پہ، اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنا کہ حالانکہ ایک غلام ہے، نہ رنگ ہے نہ ڈھنگ ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس سچے دل کے ساتھ ایمان کو جگہ عطا کی اور اپنے رب اور رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ مخلص ہو کے اس راستے کو اختیار کیا، تو پھر اللہ نے وہ انعام عطا کیے جو حضور کے کسی امتی کو وہ عطا نہیں کیے۔ ایک مرتبہ جس وقت مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی نے سیدنا حضرت بلال سے فرمایا، بلال اذان پڑھو۔ تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہاں کہیں بھی اذان پڑھی میرا رخ قبلے کی طرف تھا، اب آپ نے مجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے تو میں کس طرف رخ کروں، کہاں چہرہ کر کے اللہ کے ان الفاظوں کو بلند کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حاجیو او شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے او اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ فرمایا کہ بلال میری طرف رخ کر لے، میرے چہرے کو دیکھ اور اللہ اکبر کی صدا بلند کر۔ تو بلال کو وہ مقام عطا کیا، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور آخرت کے اندر یہ انعام عطا کیا۔ فرمایا بلال میری جتنی امت ہے، میری تمام امت سے تم سب سے پہلے جنت کے اندر جاؤ گے۔ تو سیدنا حضرت بلال پوچھنے لگے، حضور کرم پہ آئے، خوشخبریاں سنا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں ابو بکر سے پہلے جاؤں گا، عمر سے پہلے جاؤں گا؟ اور میں ہاں ان سے پہلے جائیں گے۔ وہ الفاظ آ گئے، یا رسول اللہ کیا حسنین کریمین سے پہلے جاؤں گا؟ اور میں ان سے پہلے جائیں گے آپ۔ الفاظ آ گئے، بے ادبی، یا رسول اللہ کہیں میں بے ادبی تو نہیں کر رہا؟ یا رسول اللہ آپ سے پہلے جاؤں گا؟ پھر میں مجھ سے پہلے جاؤ گے۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا، بے ادبی نہیں کر سکتا، میں آپ سے پہلے کس طرح جا سکتا ہوں؟ فرمایا بلال کیوں پریشان ہو گئے، میں جس سواری کے اوپر بیٹھا ہوں گا، فرمایا اس کی مہار، اس کی رسی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ غلام بن کے جائیں گے، میں آپ کا آقا بن کے جاؤں گا۔ تو میرے بھائی اسی لیے اس چیز پہ کرم کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا لا یصلاھا، نہیں جائیں گے، اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ پیچھے اللہ پاک نے سارا کچھ بیان کر کے فرمایا ہاں کون جائیں گے، الا الاشقا، مگر وہ بدبخت کافر جائیں گے۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فرمایا جو ان کی اقتداء میں آئے گا وہ ہدایت اور کرم پر ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے، ایک ہے اللہ کے جتنے نبی ہیں اور اللہ کے فرشتے ہیں یہ گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ ان کو گناہ کرنے نہیں دیتا، گناہوں سے پاک رکھا۔ اور اس کے علاوہ اہل بیت اطہار ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے محفوظ ہیں۔ جس طرح کی ہوا کا جھونکا آئے، اندھیری آئے، آندھیاں آئے، ہم ایک کمرے کے اندر آ کے بیٹھ جائیں، دروازوں کو بند کر دیں، ہم اس بارش سے، اس آندھی سے محفوظ ہو گئے، تو اسی طرح حضور کے صحابہ محفوظ ہو گئے۔ ایک بات، اور دوسری بات فرمایا ہاں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے بھی گناہ صادر ہوا اور وہ اللہ کے شاد و نادر کے حکم میں ہے، اور انہیں عموماً پھر اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا۔ فرمایا جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، فرمایا تائب کی نشانی ایسی ہے، اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے
ان الحسنات یذھبن السیئات، فرمایا بے شک اللہ رب العزت ان کے گناہ بھی نیکیوں کے اندر بدل دے گا۔ تو یہ تو عام انسان کی بات ہے، جو عام مومن ہے اگر وہ توبہ کر لے، یہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ فرمایا قیامت تک یہ دروازہ کھلا ہے، جب تک یہ سورج اور چاند چل رہا ہے۔ فرمایا توبہ کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا۔ تو ہم گناہ گاروں کو بھی اللہ پاک نے یہ خوشخبری عطا کی، اے ایمان والو تم سے گناہ اگر صادر ہو جائیں تو توبہ پر آ جاؤ، تمہارے گناہ بھی مٹا کے اللہ پاک رکھ دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا تمام گناہوں کو اللہ پاک مٹا دے گا۔ تو فرمایا یہاں فرمایا لا یصلیھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، ہاں وہ لوگ جائیں گے کافر جہنم کے اندر، مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے دوزخ حرام ہے، حضور کے صحابہ کے لیے دوزخ حرام ہے۔ فرمایا ہاں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیے وہ جائیں گے تو کچھ وقت کے لیے جائیں گے، وہ صاف ہو کے پھر جنت کے اندر جائیں گے، لیکن کافر مستقل جہنم کے اندر ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الذی کذب وتولی، ہاں جس نے جھٹلایا اور اپنا رخ بدل دیا، اس دین کی طرف نہ آئے، وہ جہنمی ہے۔ آگے اللہ پاک نے جو کل کا درس ہے اس کے اندر اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان، ان کے جو کارنامے اللہ کی بارگاہ میں، وہ نیک عمل جو غلام آزاد کیے، اور ان کی خوشخبری اللہ پاک نے فرمایا، اور خاص طور پہ پھر جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، انہیں تو جہنم سے کہیں دور کر دیا جائے گا، وہ جہنم کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ کل کے درس کے اندر اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا ہم شکر ادا کریں، جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے میرے بھائی، اور جب تک ہم اپنا ایمان سلامت لے کر نہ جائیں اس وقت تک اللہ کے کرم اور مہربانی کے اوپر ہیں کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلایا، ہدایت کا راستہ دیا۔ کوئی نیک عمل کرے اپنی طرف سے نہیں، وہ رب کی طرف سے منسوب کر کے اللہ یہ تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے، اور اپنے محبوب کے طفیل ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، اور انہی کے طفیل ہمارے اوپر تیرا کرم اور مہربانی ہے، اور تاں قیامت تک کے لیے، آخرت تک کے لیے، جنت کے لیے تیری مہربانی سے ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ اور فضل کریں تا عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمبن اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تے بخشے جائیں میں ورگے منہ کالے ہو۔ یہ اللہ تیرے فضل پر ہے، فرمایا جنت میں بھیجنا یہ اللہ کا فضل ہے، کافروں کے ساتھ عدل کرنا، جہنم کے اندر بھیجنا یہ اللہ کا عدل ہے کفار کے ساتھ، کیونکہ وہ دین سے دور ہیں، حضور کو انہوں نے جھٹلایا، دین کو جھٹلایا، ان کے لیے جہنم ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سے قرآن ریکارڈ کر رہے ہیں، پہلے کافی عرصہ اس کے اندر خلا آیا، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کو یہ توفیق دے۔ اب یہ ہمارا درس قرآن اختتام کی طرف جا رہا ہے، آخری سپارہ ہے، آخری سپارے کا بھی یہ جس وقت حفاظ کرام 37ویں رمضان کو آگے صورت آ رہی جو ایک دو دن کے بعد شروع کریں صورت دعا، یہاں سے ہم 37ویں کی رات قرآن پاک کو شروع کر کے اختتام کر دیں تو وہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، جتنے ہمارے نمازی دوست احباب درس قرآن میں شریک ہیں، یہ انشاءاللہ یہ ایک ویڈیو یہاں بن رہی ہے اور ایک اللہ کے فرشتے ریکارڈ بیٹھے کر رہے ہیں، اور یہ آپ ویڈیو دیکھیں، بٹن آن کریں موبائل کے اوپر، نیٹ کے اوپر، تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے۔ رات ہم بیٹھے تھے، کل کی بات ہے، تو اللہ سدھو پورہ میں، تو قاری اسلم صاحب وہاں موجود تھے، دوسرے دوست احباب، تو حافظ اویس نے یہ ویڈیو چلائی، تو قاری اسلم صاحب کہنے لگے یہ بابا جی تو ہماری مسجد کے نمازی ہیں، میں کہ تمہارے بھی نمازی ہیں ہمارے بھی نمازی ہیں، تو بٹن آن کیا وہ سب کچھ سامنے آ گیا، بھائی یہ بات بیٹھے تھے آپ دوست بیٹھے ہیں، تو اسی طرح وہ ویڈیو کے اندر سارے دوست نظر آنے لگے۔ تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بیان کرنے کا، ایک ویڈیو یہاں تیار ہو رہی ہے، ایک اللہ کے فرشتے تیار کر رہے ہیں، جب آخرت کے اندر ہم جائیں گے تو اللہ کے فرشتے بٹن دبائیں گے تو سب کچھ سامنے نظر آ جائیں گا، یار تو مسجد گلزار مدینہ ہے اور اس کے اندر یہ اللہ کے بندے درس سن رہے ہیں اور یہ گناہ گار درس بیان کر رہا ہے، تو یقیناً میرا یہ وجدان اور میرا ایمان یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے
کہ جس وقت اللہ کی کلام ہمارے سامنے ہوگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی اور کرم سے اللہ ہماری آخرت کے اندر کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا اور سچا امتی بنائے، آمین وآخر۔